الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. صدق الله العظيم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا وما أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. اما بعد، عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ رہا ہے کہ ہر قوم اور ہر ملت اور ہر جماعت میں کچھ ایسے لوگوں کو ہمیشہ زندہ، قائم، جاوید رکھتا ہے، جس کی وجہ سے قوم کے خون میں ایک گرمی رہتی ہے اور قوم کے اندر ایک اٹھانے والا، جگانے والا اور اس قوم کے مسائل کو حل کرنے والا اللہ نے ہمیشہ دیا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ قومیں زیادہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر آباد رہتی ہیں، قائم اور باقی رہتی ہیں، جس قوم کے اندر اس طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں. عزیزان محترم، وہ لوگ کون ہیں؟ اگر ہم قرآن کی زبان میں جانیں، معلوم کریں، تو قرآن ہمیں گواہی دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ نوجوان ہوتے ہیں. وہ نوجوان جس کے کاندھوں پر ان کی قوم کا مستقبل ہوتا ہے اور انہی کے عزم، ارادے، ہمت اور حوصلے اور مستقبل کے فیصلے، ساری چیزوں انہی کے ذمے اور انہی سے وابستہ ہوتی ہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر اصحاب کہف کے حوالے سے ان نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن نوجوانوں نے وقت کے فرعون کے سامنے ڈٹ کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا: آمنو، ہم نے اپنے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہے. اور اس کا اللہ نے نتیجہ اور بدلہ یہ عطا فرمایا کہ وزدناہم ہدی، مزید اللہ نے ان کی ہدایت پر قائم اور باقی رہنے کی انہیں ہدایت اور توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی. گرچہ حضرت عبداللہ کی وہ اپنی بات ہے لیکن سچائی پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ قوموں میں جو نبی کو بھیجا ہے وہ نبی ہمیشہ جوان ہوا کرتے تھے. نوجوان کو اللہ نے نبی منتخب کیا ہے، اور اللہ کا دستور یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین عالم اور علم والا اسی کو بناتا ہے جو نوجوان ہوا کرتا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس میں سچائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکالے جاتے ہیں، بھاگتے ہیں اور وہ مدین جا پہنچتے ہیں. عمر کا آپ اندازہ لگائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل عین جوانی کی عمر میں، اور ابھی آپ کی شادی تک نہیں ہوئی ہے.
واپس جب وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں تب آپ کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور پھر بھی آپ جوان ہیں اور اسی جوانی کی عمر میں اعلاء کلمت اللہ کی آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے اور فرعون کے سامنے جا کر آپ للکارتے ہیں اور اپنی کلمہ حق کو ان کے سامنے بلند کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نوجوانوں نے ایمان قبول کیا تھا، جس کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ، علماء نے، مفسرین نے اس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہاں ذریہ سے مراد قوم و ملت کے نوجوان مراد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کلمہ حق کو بلند کیا تھا اور ایک اللہ کی طرف بلایا تھا اور ایک اللہ کی پوجا اور پرستش کرنے کا انہوں نے حکم دیا تھا، تو اس وقت اس قوم کے بڑوں نے، بزرگوں نے اور وہ لوگ جو ضعیف العمر ہوا کرتے ہیں انہوں نے ان کی آواز پر لبیک نہیں کہا تھا، بلکہ ان کی قوم کے نوجوانوں نے لبیک کہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل فرمایا ہے اور اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کے اس خوبصورت جوانی کو ذکر فرمایا ہے جس خوبصورت کی جوانی میں حضرت یوسف کہتے ہیں انی حفیظ علیم، کہ آج کی بادشاہت کو، مصر کے لوگوں کو اگر بچانا ہے اور یہاں کے قوم اور ملت کو ہلاکت سے اور طاعون سے اور یہاں کے خشک سالی سے بچانا ہے تو اس کا کوئی اور اہل نہیں ہے، میں ایک اہل ہوں، اور وہ عمر حضرت یوسف علیہ السلام کی عین جوانی کی عمر تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور بھی دیگر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس موقع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بے جا نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ان معبودان باطلہ کی عبادت مت کرو، اور اپنے باپ سے خاص طور سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کی کسی بھی ضرورت کو پوری تک نہیں کر سکتے، سنتے نہیں ہیں تو وہ پوری کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک حکمت کے طور پر ایک عمل کیا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ انہوں نے ان کے بت خانوں کے تمام بتوں کو توڑ کر اور بڑے بت کے کاندھے میں اس وقت کلہاڑی لٹکا دی تھی، اور جب قوم کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ ان کے معبودوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر پھوٹے ہوئے ہیں، کسی کے پیر کو توڑ دیا گیا ہے، الغرض کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے سوائے ایک کے، تو لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ کون ہے ایسا کرنے والا؟ تو لوگوں نے جواب جو دیا تھا وہ تھا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سن رکھا ہے، یذکرہم، جو ان کے خلاف باتیں کیا کرتا ہے، اور اس کا نام ہے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا جب آغاز کیا تھا اور اپنی قوم اور ملت کے لوگوں کو ایک معبود کی طرف جب بلایا تھا تو وہ عین جوانی کا عمر تھا، اور وہ عمر تھی جس عمر میں آدمی قوت کے اور ہمت کے اور حوصلے کے اعتبار سے بلند ہوا کرتا ہے، بڑے سے بڑے آزمائشوں سے وہ گزر سکتا ہے، وہ فتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑے فرعون کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت جب آپ کو نبی بنایا گیا ہے، وہ عمر آپ دیکھیں تو وہ عمر بھی 40 سال کی عین عنفوان شباب کی عمر ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کے اوپر سب سے پہلے اثر ہوا ہے اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، حضرت ابو بکر کی اگر بات کریں تو تقریباً 37 یا 38 سال کی آپ کی عمر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو حضرت عمر بن خطاب کی عمر 27 سال کی عین جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 یا 35 کی عمر کے ہوتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 10 سال کے عین نوجوانی کے قدم میں ابھی جوانی کے عمر میں وہ داخل
ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو 4 صحابی ہیں جن کا ہم عام طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ محدثین نے، مفسرین نے ان کے علاوہ ان 10 صحابہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جن کو ہم عام طور پر وہ 10 خوش نصیب صحابہ کہتے ہیں، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر سنایا ہے، وہ بھی عین جوان ہوا کرتے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس عالم میں جب مکۃ المکرمہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ستایا گیا تھا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں پہلی ہجرت کا حکم حضرت مصعب کو دیا تھا، اور حکم یہ دیا تھا کہ آپ جائیں اور مدینہ منورہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں پر مدینہ منورہ کے ایک نہیں کئی ایک صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں پہنچیں، آپ نے اسلام کا وہاں جھنڈا بلند کر دیا تھا، مسلمانوں کی آبادی آپ نے قائم کر دی تھی، اسلام اور اسلام کے نام پر مر مٹنے والے جانثار صحابہ کو تیار کر دیا تھا۔ وہ تیار کرنے والے کوئی اور نہیں، مصعب ابن عمیر عین جوان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو ہمیشہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی تربیت اور ان کو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کام کی ذمہ داری سونپی جائے۔ چنانچہ آپ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر تم استطاعت اور قوت اور طاقت رکھتے ہو تو شادی کر لو، میری کاہی کی زندگی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم اپنے خرچے اور بیوی کے خرچے نہیں اٹھا سکتے ہو، تو پھر تم کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا چاہیے اور تم کو اپنے اوپر روزے کو لازم کر لینا چاہیے تاکہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درمیان موجود نوجوانوں کی تربیت کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ کبھی کسی کو یا غلام کہہ کر پکارتے اور کہتے تھے، اے غلام یاد رکھو میں تجھے وہ بات بتانے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے وہ بات یاد رکھا تو اللہ بھی تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے کلمے کو یاد رکھ اور اس کے مطابق زندگی گزار، اللہ تجھے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کو مخاطب کر کے کرتے ہیں، یا غلام کل مما یلیک، اے غلام اپنے سامنے سے کھا، یا غلام کل بسم اللہ، اے غلام بسم اللہ کہہ کر کے تو کھانا کھا۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کہہ کر کے یا شباب، یا معشر الشباب، یا قوم، یا غلام کہہ کر کے مخاطب کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم، ترغیب اور حرص پیدا کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظلہ، 7 ایسے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 7 خوش نصیبوں میں ایک نوجوان کا بھی نام ذکر کیا، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ کہا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جس کی نوجوانی کی زندگی گزری ہو۔ مطلب یہ ہے کہ نوجوان طبقہ وہ طبقہ ہونا چاہیے، اسلامی ماحول کے اعتبار سے نوجوان کا مفہوم اور معنی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے۔ جس قوت اور طاقت کا اللہ نے اس کو اطاعت فرمایا ہے، جو قوت اور طاقت اور حوصلہ ہمت اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، وہ قوت اور وہ طاقت، وہ حوصلہ، وہ ہمت اس کو اسلام اور اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو ان کی مختلف صلاحیتوں کا خیال کرتے ہوئے
الگ الگ ان کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں. چنانچہ ایک نوعمر نوجوان جن کی عمر 17 یا 18 کہی جا سکتی ہے بلکہ ہے 18 سال، آخری روایت آتی ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا قائد اور کمانڈر منتخب کیا ہے، جبکہ اس عمر میں جس وقت ان کو یہ مقام دیا جاتا ہے، یہ عہدہ اور یہ ذمہ داری دی جاتی ہے، اس وقت حضرت علی جیسے حیدر کرار موجود ہیں، حضرت عمر جیسے بہترین شہسوار موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تجربے کار موجود ہیں، دوسرے اور بھی دیگر انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کبار صحابہ کی موجودگی میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دے کر امت کے تمام ذمہ داروں کو یہ سبق دے دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ نوجوان عمر میں بھلے وہ چھوٹے ہو سکتے ہیں، نوجوان علم میں بھلے وہ چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جو قوت، جو صلاحیت، جو ہنر اور جو فنکاری اگر اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو اس کی عمر میں دیا جائے، اس کی عمر کو تولا نہ جائے بلکہ اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جائے. چنانچہ اس وقت بھی صحابہ نے یہی اعتراض کیا تھا، کیا کبار صحابہ موجود نہیں ہیں، کیا بڑے صحابہ موجود نہیں ہیں، کیوں ان چھوٹے کو بنایا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ غشی خانے کے بعد آخری وفات کا وقت چل رہا تھا، تیسری مرتبہ جب پوچھا ہے کہ کیا اسامہ کا لشکر گیا نہیں گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ کہا تھا کہ ابھی اس کو بھیجو، ابھی اس کو بھیجو. الغرض عزیزان محترم، میں یہ تمام چیزوں سے جو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہی ہے کہ آج امت کے نوجوانوں کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا، کھڑا کرنا پڑے گا اصلاح معاشرہ کے تحت. سماج کی اصلاح اگر کرنا ہے تو سماج میں بڑھنے والے پلنے والے ان نوجوانوں کی سب سے پہلے اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ یہ نوجوان ہی سماج کے اصل اور مستقبل کے اصل ہوا کرتے ہیں، ان سے ہی مستقبل آئندہ چلنے والا ہے. آج اگر ہمارے سماج کا نوجوان شرابوں میں اور کبابوں میں اور گناہوں میں پڑا رہے، آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہو، نماز سے دور ہو، زندگی اپنے منمانی طریقے پر گزار رہے ہوں، شیطانی کارناموں میں زندگی گزار رہے ہوں، اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، اطاعت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں سے اس کو کوئی تعلق نہ ہو، تو یقین جانیے وہ قوم، وہ ملت، وہ کبھی بھی آئندہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتی ہے. وہ قوم ذلیل ہوگی، برباد ہوگی، وہ قوم اس دنیا کے اندر بے عزت ہوگی، اس کو ٹھوکریں دیا جائے گا، وہ ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوگی. تو قوم کے نوجوانوں کو بیدار کرنا، قوم کے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے آگے تیار کر کے ان کو میدان میں اتارنا اور ان سے کام لینا آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے آج جس قوم کے حوالے سے ہم زیادہ باتیں کیا کرتے ہیں، اس قوم کے اندر ایک نہضہ کا وقت چلا ہوا ہے، اس میں بیداری آ رہی ہے، اور بیداری بھی اگر آئی ہے آج اپنی آنکھوں سے، آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نوجوان سب سے زیادہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں. ان کے نوجوان علم کے اعتبار سے، انفارمیشن کے اعتبار سے، اسکل آف اسپیکنگ کے اعتبار سے، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بالکل تیار اور ٹرینڈ ہوتے ہیں. جبکہ وہیں ہمارا نوجوان ایک جملہ صحیح سے بول نہیں پاتا ہے، وہیں وہ نوجوان لیک آف انفارمیشن کا شکار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو اور اپنے جواب کو وہ صحیح طریقے سے رکھ نہیں پاتا ہے. یہ دنیا ایتھینٹک دنیا ہے، یہ دنیا گونگوں کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا لکھنے پڑھنے والے اور ببانگ دہل کہنے والے، اپنی بات کو رکھنے والے کی دنیا ہے. جب تک سڑکوں پر نکل کر، لوگوں کے منہوں پر نکل کر ان کے منہوں کا جواب منہوں سے نہیں دیا جائے گا، الفاظ کا جواب الفاظ سے نہیں دیا جائے گا، جملوں کا جواب جملوں سے نہیں دیا جائے گا، جو جس زمانے میں جس میدان سے آ رہے ہوں اس میدان سے جب تک ہماری تیاری نہیں ہوگی، خدا کی قسم ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر
قوم میں نبی کو بھیجا گیا تھا اور نبی کو وہی خوبی دیا گیا تھا جو اس زمانے میں رائج تھی، جو اس زمانے کے اعتبار سے ضروری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ والے معجزات نہیں دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض کو چھو لیتے تھے، وہ مریض صحیح ہو جایا کرتا تھا، پھونک مار دیا کرتے تھے، روحیں آ جاتی تھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کو یہ معجزات نہیں دیے گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو ان معجزات کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی کہ وہ بڑے بڑے جادوگروں سے لڑ سکیں اور اعلاء کلمت اللہ کی حقانیت کو ثابت کر سکیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کی چھڑی آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو ید بیضہ دیا گیا کیونکہ اس وقت اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزے اللہ رب العالمین نے دیے، لیکن سب سے اہم معجزہ اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا وقت کے حساب سے وہ یہ تھا کہ وہ فصیح اور بلیغ قوم تھی، یعنی اپنی بات کہنے میں اتنی شیریں زبان وہ رکھا کرتی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی، دوسری قوموں میں اس کے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فصیح و بلیغ زبان عطا کی گئی، قرآن کریم جیسی زندہ اور جاوید زبان اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہو اور جس طریقے سے اور جس ریسورس سے سامنے والے ہمارے اوپر حملہ آور ہو، ہمارے عقائد پر حملہ آور ہو، اسلام کے اوپر حملہ آور ہو، ہماری کسی بھی چیز پر اگر وہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے، اور صرف طریقہ نہیں بلکہ اس سے احسن طریقے پر ہم کو جانا چاہیے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے تمہارا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، صرف برابری کے لیے اچھا نہیں، اس سے زیادہ اچھا تمہارا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، آج ہمارے نوجوانوں کو سونے کے بجائے اٹھنا پڑے گا اور قوم و ملت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ وقت اور حالات کے دھارے کو سمجھتے ہوئے اپنی تیاری اپنے بند کمرے کے اندر خود کرنی پڑے گی، اور یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ اب ہم کو اٹھنا ہے، اور اٹھ کر اپنے بڑوں کی نگرانی میں ہم کو اس قوم کے اور اس ملت کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنا ہے، درست کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، جہاں بھی آپ جائیں، جو جگہیں انسانوں کے لیے معیوب ہوتی ہیں، جن جگہوں پر انسانوں کو بے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، آج وہاں ہمارا نوجوان سب سے زیادہ ملتا ہے۔ ہمارا نوجوان شرابی زیادہ ہے، ہمارا نوجوان جھوٹ بولنے والا سب سے زیادہ ہے، آج ہمارا نوجوان سب سے زیادہ دین اور اسلام، اپنے مذہب، اپنے قرآن سے زیادہ غافل ہے۔ خود وہ مومن مسلمان ہو کر اپنے قرآن سے وہ واقف نہیں ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں کی جانکاریاں رکھتا ہے، ہر حربے کو وہ جان رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے ایمان اور ایمان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان آج کی دنیا میں سب سے زیادہ نشہ کرنے والے ہمارے مسلم نوجوان ہیں۔ 70% ہندوستان کی آبادی میں سب سے زیادہ ہمارے نوجوان ہیں جو شراب پیا کرتے ہیں۔ شراب خانے ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے مکمل آباد ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو اپنے صفوں میں لا کر برابر کھڑا نہیں کیا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج کے، قوم کے ہر طبقے کے اعتبار سے داعی کو پیدا کیا تھا۔ کوئی تاجر ہے ابو بکر جیسا تاجر ہے تو اس میں دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کے لیے ابو بکر کو تیار کیا تھا۔ کوئی غلام ہے، غلاموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو تیار کیا تھا۔ کوئی لڑکپن کا زندگی گزار رہا ہے، شعور کی زندگی ابھی گزار رہا ہے، عین جوان نہیں ہوا ہے، ابھی اسلام اس کے اوپر نافذ نہیں ہوا ہے، اس کی تبلیغ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیار کیا ہے۔ خواتین میں، ہماری ماں اور بہنوں میں تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا ہے۔ الغرض آپ تاریخ پڑھتے جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ موند کر، اور اس گھوڑے کی طرح نہیں جس گھوڑے کے دونوں پروں کی طرف
اس کے باندھ دیا جاتا ہے اور وہ ایک سمت کو دیکھا کرتا ہے، دوسرے اور سمتوں سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی تعلیم، کوئی تربیت، ایسی کوئی قائدانہ آپ کو خرابی نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماج کے ہر طبقے میں کام کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج ہم کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نوجوان ہماری عمروں سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے ذمہ داروں سے، ہمارے علماء سے کٹ چکے ہیں، ان کو دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ہے، ان کو دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی زندگی پاکی اور طہارت کے ساتھ گزرے، عفت و عصمت کے ساتھ گزرے، وہ گناہوں سے بچ کر کے رہیں، تو ان کو علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا تاکہ ان کی جوانی سدھر جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امت کے لیے کوئی کام کر جائیں، امت کے لیے کوئی مسئلے کو حل کرنے کی بات آئے، تو امت کے وہ ہیروز، امت کے وہ کارنامے انجام دینے والے جو شجیع ہیں، بہادر ہیں، نڈر ہیں، بے خوف ہو کر کے امت کے لیے پلاننگ کیا کرتے ہیں اور میدان عمل میں اتر جایا کرتے ہیں، تو میدان عمل کے لیے ان کے پاس ان کو تربیت لینا پڑے گا۔ الغرض جس میدان کی ضرورت ہو اس میدان میں ان کو جانا پڑے گا اور ان کے ساتھ ان کو لے کر کے چلنا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف آج ہم کو اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ ہم سے کٹتا جا رہا ہے، الگ ہوتا جا رہا ہے، کیسے ہم ان کو نزدیک کریں اور کیسے ہم اپنے مشن میں ان کو شامل کر سکیں، اس کی پلاننگ کرنا اور اس کی تربیت کرنا اور اس کے لیے سوچنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر ایک کے لیے قدوہ اور اسوہ بنایا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو آج پلٹنا ہوگا، پلٹیں، وہ پلٹیں، اتنا پلٹیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مل جائیں، وہ ابو بکر سے مل جائیں، وہ حضرت عمر سے مل جائیں، وہ خالد بن ولید سے کیوں نہیں جا کر کے ملیں، وہ حضرت طارق بن زیاد سے کیوں نہیں ملیں، وہ صلاح الدین ایوبی سے کیوں نہیں ملیں، وہ عمر فاتح قسطنطنیہ جن کی عمر 16-17 سال کی تھی، محمد ثانی جن کی عمر 20 سال کی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں، ان کی سیرت سے، ان کی صورت سے وہ کیوں نہیں جا کر کے ملیں۔ تو آج کے نوجوانوں کو یہ فیصلہ لینا ہوگا، آگے کے بجائے پیچھے پلٹیں وہ اور اپنے اسلاف سے جا کر کے مل جائیں۔ اگر یہ ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ ہماری قوم میں بیداری آئے گی، ہم جی اٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس دنیا کے اوپر ہم حکمرانی کر سکتے ہیں، ہم حکمرانی کر سکتے ہیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔